بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ خواتین اور قرآن مجید کی سمجھ کے بارے میں ہے۔ آج کل کی عورت قرآن سے کہیں دور جا چکی ہے، جو کہ فکر کی بات ہے، اور مردوں کو چاہیے کہ گھر کی عورتوں کو قرآن کی طرف توجہ دلائیں، کیونکہ قرآن کا جو خطاب ہے وہ خالی مردوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ مومن مردوں اور مومن عورتوں دونوں سے ہے۔ گرچہ اس میں صیغہ مردوں کا استعمال کیا گیا ہے، لیکن مفسرین نے صراحت کی ہے کہ ایسا صرف اسلوب بیان کی وجہ سے ہے، یعنی اس میں جو احکام بیان کیے گئے ہیں ان پر عمل کا تقاضا مردوں اور عورتوں دونوں سے ہے۔ قرآن مجید میں جنت اور جہنم کا تذکرہ بہت تفصیل سے کیا گیا ہے۔ جنت کی نعمتیں بیان کی گئی ہیں اور جہنم کی اذیتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ صحابہ کرام جب قرآن کی تلاوت کے دوران جنت کی آیتوں سے گزرتے تو ان پر بشاشت طاری ہو جاتی تھی، اور وہ کچھ دیر ٹھہر کر اللہ سے دعا کرتے کہ انہیں جنت کا مستحق بنا دے۔ اسی طرح جب وہ جہنم کے آیات سے گزرتے تو ان پر لرزہ طاری ہو جاتا تھا، وہ رک کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ وہ انہیں جہنم سے بچا لیں۔ یہی معاملہ صحابیات کا بھی تھا۔ حضرت عباد بن حمزہ رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور قرآن کی تلاوت کر رہی تھی، جب سورۃ طور کی اس آیت پر پہنچی، آیت نمبر 27، آخر کار اللہ نے ہم پر فضل فرمایا اور ہمیں جھلسا دینے والی ہوا کے عذاب سے بچا لیا، تو اس پر ٹھہر کر بار بار اسی کو دہرانے لگی۔ اللہ تعالیٰ سے عذاب جہنم سے بچنے کی دعا کرنے لگی۔ میں نے دیکھا کہ وہ میری طرف متوجہ نہیں ہے، تو وہاں سے نکل کر بازار چلا گیا، وہاں اپنی ضرورت پوری کی۔ کچھ دیر کے بعد دوبارہ ان کی خدمت میں پہنچا تو دیکھا کہ وہ اسی آیت پر ٹھہری ہوئی تھی اور بار بار اسی کو پڑھ رہی ہیں اور دعا کر رہی ہیں۔ قرآن مجید کے فہم اور اس سے استنباط و استخراج کے معاملے میں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا مقام بہت بلند تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آنے کے بعد انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے استفادے کے بھرپور مواقع حاصل تھے۔ جب بھی انہیں کسی آیت کا مطلب سمجھنے میں دشواری ہوتی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کر لیتی۔ اس بنا پر انہیں آیات کے طرز قرات، موقع استدلال اور طریقہ استنباط پر پورا عبور ہو گیا تھا۔ وہ ہر مسئلے کے جواب کے لیے عموماً قرآن مجید کی طرف رجوع کرتی تھیں۔ قائد اور فقہ کے علاوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، ان کی زندگی جیسے بھی انہوں نے گزاری، وہ قرآن سے تلاش کرتی تھیں۔ ایک مرتبہ کچھ لوگ ان سے ملاقات کے لیے حاضر ہوئے اور عرض کیا، ام المومنین، حضور کے کچھ اخلاق بیان فرمائیں۔ بولیں، کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ آپ کا اخلاق سرتاپا قرآن تھا۔ پھر ان لوگوں نے سوال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں بتائیے۔ فرمایا، کیا تم نے سورۃ مزمل نہیں پڑھی؟ یہ ابو داؤد میں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے فہم قرآن کی بہت ساری مثالیں مل جاتی ہیں۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے سورۃ بقرہ کی 158، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، لہذا جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے اس کے لیے کوئی گناہ کی بات نہیں کہ وہ ان دونوں کے درمیان صحیح کر لے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بھتیجے عروہ نے سوال کیا، خالہ جان، اس کا تو یہ مطلب ہوا کہ اگر کوئی طواف نہ کرے تو بھی کچھ حرج نہیں۔ فرمایا، بھانجے، تم نہیں سمجھے، اگر آیت کا یہ مطلب ہوتا تو اللہ تعالیٰ یوں فرماتے، اس کے لیے کوئی گناہ کی بات نہیں کہ وہ ان دونوں کے درمیان صحیح نہ کرے۔ اصل میں یہ آیت انصار کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ اوس اور خزرج اسلام سے پہلے مناتا کا پوجتے تھے، اس لیے صفا مروہ کے طواف کو برا سمجھتے تھے۔ اسلام لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ ہم لوگ پہلے ایسا کرتے تھے، اب کیا حکم ہے؟ اس پر اللہ نے فرمایا کہ صفا مروہ کا طواف کرو، اس میں کوئی حرج نہیں۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے سورۃ نساء کی 128، اگر کسی عورت کو اپنے شوہر سے بدسلوکی کی یا بے رخی کا اندیشہ ہو تو کوئی مضائقہ نہیں کہ اگر دونوں کچھ حقوق کی کمی بیشی پر آپس میں صلح کر لیں۔ صلح بہرحال بہتر ہے۔ ناراضگی دور کرنے کے لیے صلح کر لینا بالکل کھلی ہوئی بات ہے، اس لیے خاص آیت نازل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ آیت اس عورت کے سلسلے میں نازل ہوئی تھی جس کا شوہر اس کے پاس زیادہ نہ آتا جاتا ہو، یا وہ زیادہ عمر کی ہو گئی ہو اور شوہر کی خدمت کے قابل نہ رہ گئی ہو، اور اگر طلاق لینا پسند نہ کرے اور بیوی رہ کر شوہر کو اپنے حق سے سبکدوش کر دے تو باہمی مصالحت بری نہیں بلکہ علیحدگی سے بہتر ہے۔ قرآن مجید سے استنباط کے معاملے میں صحابیات پیش رہتی تھیں۔ مشہور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیا تو اس میں فرمایا، لوگو، بہت زیادہ مہر نہ باندھا کرو،
اگر یہ اعزاز اور تقوی کی بات ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے۔ آئندہ کوئی شخص 400 درہم سے زیادہ مہر مقرر نہ کرے۔ یہ سن کر عورتوں کی صف سے ایک عورت اٹھی اور اس نے کہا، اے امیر المومنین، اب کو اس کا حق نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورۃ نساء میں، اور تم نے اس ڈھیر سا مال دے رکھا ہو تو اس میں سے کچھ واپس نہ لینا۔ جب اللہ تعالیٰ نے مہر کی کچھ حد بندی نہیں کی ہے تو آپ کون ہوتے ہیں؟ یہ سن کر حضرت عمر نے اپنی بات سے رجوع کیا اور فرمایا، عورت نے بات درست کی ہے اور مرد نے غلط کی۔ عبید اللہ بن زیاد بیان کرتے ہیں، میں بصر سلمہ کے 2 بیٹوں کے پاس گیا۔ میں نے دریافت کیا، ایک شخص سواری پر سوار ہوا، اس میں کوڑا مارا، اس کی لگام کس لی۔ کیا اس سے متعلق تم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سنا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، نہیں۔ اس وقت گھر کے اندر سے ایک خاتون کی آواز آئی، اس نے قرآن کی یہ آیت پڑھی، الانعام 38، زمین میں چلنے والے کسی جانور اور ہوا میں پروں سے اڑنے والے کسی پرندے کو دیکھ لو، یہ سب تمہاری ہی طرح انواع ہیں۔ ان دونوں نے کہا، یہ ہماری بہن ہے جو ہم سے بڑی ہے۔ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا ہے۔ یہ روایت احمد میں ہے۔ صحابیات کے بعد کے زمانوں میں بھی مسلمان خواتین کا قرآن مجید سے شغف جاری رہا ہے۔ انہوں نے اس میں غور و تدبر کیا ہے، اس کے درس کی مجالسیں راستہ کی ہیں، قرآن مجید کے ترجمے کیے ہیں، تفسیریں لکھی ہیں، قرآنی تعلیم عام کرنے کے لیے ادارے قائم کیے ہیں۔ آخری زمانے میں جب انہیں دینی اور اصلی جماعت میں اعلیٰ تعلیم کے موقع حاصل ہوئے تو اس میدان میں بھی وہ مردوں سے پیچھے نہیں رہی۔ انہوں نے قرآنی موضوعات پر معیاری تحقیقات پیش کی ہیں۔ آج کل کی عورت قرآن سے دور ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہمیں قرآن سے اپنے زندگی کے معاملات اور آخرت کے معاملات کے لیے مدد لیں۔ بہت شکریہ۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز چینل کو لائک، سبسکرائب ضرور کر دیا کریں۔ آپ کے کرنے سے مجھے حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ شکریہ۔